اور تیسری چیز اللہ کا ذکر ہے، ذکر سے غفلت نہ کرے. یہ جس طرح ہم اپنے موبائل کو چند منٹ کے لیے چارج کرتے ہیں تو چلتا رہتا ہے، آف نہیں ہوتا، تو اس لیے ذکر بھی تھوڑی دیر کا کیوں نہ ہو. سارا دن مصروفیت رہی ہے، سوتے وقت تھوڑا سا کلمہ طیبہ پڑھ لے، تھوڑا اللہ اللہ کر لے، تھوڑا استغفار، تھوڑا درود شریف. تو یہ تھوڑے سے ذکر سے بھی ہی ایمان منور ہو جاتا ہے، روح میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. جب روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے تو روح جو ہے وہ نفس کو دبا کے رکھتی ہے، اسے گناہ نہیں کرنے دیتی. تو یہ چند چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی ذکر کی بھی توفیق دے، شکر کی بھی توفیق دے. لہٰذا کبھی بھی شکوہ نہ کرے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہوئی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حسن نہیں ہے، کوئی ایک دفعہ دیکھے تو مڑ کے دوبارہ نہ دیکھے، ایسا بنایا. لیکن اللہ نے بنایا. یہ وہاں جا کر جنت میں حسین ہو جائیں گے تو پھر اپنے آپ پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں پاؤں نہیں ہیں، زمین پر گھسیٹتے پھرتے ہیں، ان کی حسرت ہوتی ہے کاش ہمارے پاؤں ہوں، ہم بھاگیں، ہم چلیں. تو غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہوئے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک مریض آیا، اس کی زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا، کوئی ذائقہ اسے اپنی زبان پر محسوس نہیں ہوتا. ہم نے اپنے گھر سے ان کے لیے چائے بنائی، مٹھائی منگائی، میٹھا منگایا. وہ رونے لگ گیا کہ حضرت صاحب مجھے یہ نہیں پتا، یہ ویسے تو میں جانتا ہوں یہ چائے ہے اور یہ جو میرے سامنے جو چیز آئی ہے یہ مٹھائی ہے، لیکن میری زبان پر ان دونوں کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، نہ میٹھے کا پتہ چلا نہ مجھے چائے کا پتہ چلا. تو اس کی بات سن کر رونا آ گیا کہ دیکھیں یہ زبان کا ذائقہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم زبان پہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ہم گوشت استعمال کر رہے ہیں، ہم اس وقت جو ہے وہ میٹھا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس وقت پھیکا استعمال کر رہے ہیں، یہ چائے ہے، یہ لسی ہے، یہ دودھ ہے، کتنے ذائقے ہیں. تو اب اسے کوئی ذائقہ بھی محسوس نہ ہو رہا ہو، وہ اپنے علاج کے لیے آیا. تو یہ چیزیں عبرت کے لیے ہیں کہ انسان کو سیکھنا چاہیے. ہم اس زبان سے کتنے بڑے بڑے جرم کر جاتے ہیں، لمحوں میں دوسرے کو بے عزت کر دیتے ہیں، لمحوں میں بدگمانیاں کر دیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جرم کر جاتے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اس زبان کے اندر ذائقہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب ذائقہ نہ ہو تو دنیا کی سب چیزیں برابر ہیں. اسی طرح کتنے ایسے ہیں آنکھیں تو ہیں لیکن ان کو کلر محسوس نہیں ہوتے، انہیں کوئی رنگ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ سبز ہے، یہ کیسا ہے، بلکہ بس وہ سب رنگ ان کو یکساں دکھائی دیتے ہیں. تو ذرا سوچے تو انسان اللہ کے شکر میں ڈوبا رہے، نکل نہ سکے. ہم کیونکہ اللہ کی نعمتوں پر غور نہیں کرتے، لہٰذا نفس و شیطان ہمیں ناشکری میں ڈال دیتے ہیں. اب گھر جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو جھگی میں رہتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ جھگی میں ہی پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں ان کی شادیاں ہوئیں، وہیں بچے ہوئے، اور پھر وہیں سے ان کا جنازہ نکل گیا. پوری زندگی ایک جھگی کے اندر گزار دی جہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. بارش میں مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم بارش میں اپنے مکان میں بیٹھے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سڑک کے کنارے جھگیوں میں ہیں. اتنی تیز بارش اور آندھی کو وہ کس طرح سے روک رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو کیسے سنبھال رہے ہوں گے، جو چیزیں ان کے پاس ہیں ان کو کیسے بچا رہے ہوں گے، خود اپنے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ کی شکر کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں چھت کے نیچے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے. یہ بہت بڑا مرض ہے. ہم ناشکری کرتے ہیں، صحت کی ناشکری کرتے ہیں، ہماری صحت نہیں ہے. بھی یہ صحت کیا کم ہے کہ آپ کو اللہ کے نام کی توفیق ہو رہی ہے، اگر اور گناہ سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے. کتنے صحت مند ہیں اور ان کی صحت نے انہیں خدا کا نافرمان بنا دیا، اپنی طاقت پر گھمنڈ میں آ گئے، دوسروں کی عزتوں کو خراب کر رہے ہیں.
اور اپنے اس طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے جیسا بھی اللہ نے بنایا، جیسی شکل بنا دی اور جیسی صحت بنا دی، جیسا گھر دے دیا، جیسا کام کاروبار دے دیا، اس پر اللہ کا شکر گزار رہے۔